بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کر یہ الٹے سیدھے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، رستے ڈھونڈ رہی ہے، جگاڑ کر رہی ہے، اتنی محنت پاکستان کی ترقی کے لیے کرتی یا اتنی محنت کسی پوزیٹیو چیز کے لیے کرتی تو شاید ملک کے حالات بہتر ہوتے۔ 26ویں امنڈمنٹ سے انہوں نے ایک بیج ڈالا۔ اس بیج کے ذریعے سب سے پہلے انہوں نے جوڈیشری کو کنٹرول کیا۔ اس وقت وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا چاہتے تھے، لیکن کراچی بار کی ایک بڑی ریزسٹنس ہے اور وکلا نے ایک بڑے لیول پہ رسپونڈ کیا۔ پورے پاکستان میں آل پاکستان جو لائرز کنونشن کال کیا اور اس پہ ایک ریزسٹنس دی۔ اس کے بعد فالو اپ ہوا ڈیفرنٹ بارز ایسوسیشن کی جانب سے، اور پھر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، اس 26ویں امنڈمنٹ کو جب چیلنج کیا گیا تو وہ اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی جس کے خلاف وہ پٹیشن فائل ہوئی، جس 26ویں امنڈمنٹ کے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جوڈیشری کو کنٹرول کیا۔ اس کے علاوہ سینیورٹی بیسس پہ جو ٹاپ سینئر تھے اس کو ختم کر دیا گیا سینیورٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ ٹاپ 3 میں سے جو ہے ہم کسی کو سلیکٹ کریں گے کہ وہ چیف جسٹس بنے گا۔ پھر سندھ میں انہوں نے کیا کیا، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، 90 نمبر کے جسٹس کو ہیڈ بنایا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا۔ شروع کے 8 جسٹسز پہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری فرما برداری کریں گے، کہ یہ ہمارے اشاروں پہ ناچیں گے۔ انہوں نے 90 نمبر کے جسٹس کو پکڑ کر چیف جسٹس بنایا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنایا۔ اور یہ صرف سندھ یا اسلام آباد میں ہوا، پنجاب میں کہیں پہ بھی انہوں نے یہ اس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنایا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام اس میں کیا کہ ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ کہا کہ بھئی ایک صوبے سے دوسرے صوبے ہوگا اسلام آباد میں، لیکن 26ویں امنڈمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسفر بائی کنسنٹ ہوگا۔ لاہور سے ایک جج اٹھایا، اسلام آباد لے کے گئے، اور اسلام آباد کے سارے ججز کی سینیئرٹی کو ختم کر کے اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب وہ اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ ان کا ہے 27th امنڈمنٹ۔ 27th امنڈمنٹ میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی، وہ کریں گے۔ اس میں اب وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے ہیں۔ جب کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جائے گی، سیکنڈ تھنگ، یہ جو ہماری موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کی جو حالت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ صرف فیملی میٹر سنے گی، رینٹ کیسز سنے گی، لیکن وہ ملک کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ بات نہیں کر سکے گی، اس کو سن نہیں سکے گی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکے گی۔ اور جو ججز کا ٹرانسفر ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ پہلے بائی کنسنٹ تھا، 27th امنڈمنٹ جب آئے گی تو یہ وداؤٹ کنسنٹ ہوگا۔ جج کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کو اپنی نوکری سے ریزائن کرنا پڑے گا یا وہ خود اس کو فارغ کر دیں گے۔ تو آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کی حالت ایک بیوروکریٹس کی ہو جائے گی۔ جو ججز ہیں اس میں ججز بیوروکریٹس ہوں گے، جس طرح وہ آئی جی اپنی مرضی کا لگاتے ہیں، جس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ عہدیدار اپنی مرضی کے لگاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پھر وہ جسٹسز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک جیسی بھی لنگڑی لولی آزادی ہے اس کو بھی ختم کر کے ایک ہمیں غلامی
کا توق جو ہے وہ ہمارے گلے میں ڈالنا ہے۔ 27 امینڈمنٹ میں مزید جو وہ کریں گے، انیشیلی انہوں نے بات کی کہ وہ صوبے بنائیں گے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس پہ ایک اسٹرانگ ری ایکشن آئے گا، تو جس طریقے سے 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کے بجائے پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، پھر کانسٹیٹیوشنل اب 27ویں امینڈمنٹ میں کوڈ بنانے جا رہے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی اب وہ پہلے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں گے، چیز سیم ہوگی، نام چینج ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے بعد پھر نیکسٹ جو 28ویں وہ امینڈمنٹ لائیں گے، اس میں وہ جو ہے نئے صوبے بنائیں گے۔ ہم جو پہلے ہی تقسیم ہے مختلف 4 قوموں میں، اس کے بعد ہم 12 قوموں میں تقسیم ہو جائیں گے، 12 جگہوں پہ تقسیم ہو جائیں گے، اور جتنا ہم تقسیم ہوں گے اتنا ہی وہ پاورفل ہوں گے۔ 27ویں امینڈمنٹ آپ کے سارے وسائل چلے جائیں گے، NFC چلے جائے گا، آپ 18ویں جو امینڈمنٹ ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس سب کے بعد جو حالت ہوگی، جو پوزیشن ہوگی، وہ قابل رحم بھی نہیں رہے گی کہ وہ اس حالت تک بری ہو جائے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں ہم سب کو یکجا ہو کر مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے، اور ہمیں 27ویں امینڈمنٹ کے خلاف ایک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوئے اور ہم سب نے اسٹینڈ نہیں لیا تو 2 سال بعد، 4 سال بعد جو بالکل ہی چیزیں ہیں وہ پھر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ دوبارہ جو ہے مجسٹریٹ جو SDM جو پاور ہے مجسٹریٹس کی، وہ SDMs اور DCs وغیرہ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ان کو ابھی ہمت پکڑنی پڑے گی، اور اگر آج انہوں نے ہمت نہیں پکڑی اور وہ 27ویں امینڈمنٹ میں بھی لبیک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو وزارت ہے، یہ جو عیاشی ہے، اس سے غربت اچھی ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکو۔ تو یہ جو کرنٹ سینیریو ہے، اس سارے سینیریو میں میں قاضی صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، پوری ٹیم کو اور پارٹی کو، ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان کے تمام دوستوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں کراچی بار ایسوسی ایشن، جس جگہ بھی جہاں بھی آپ لبیک کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 26 امینڈمنٹ کو ہم آلریڈی ریزسٹ کر رہے ہیں، اور 27 امینڈمنٹ پہ، اور میرے خیال سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہوں گا کہ جوڈیشری کی یہ حالت نہیں ہے کہ ہم اس امینڈمنٹ کو کہیں چیلنج کریں تو وہ امینڈمنٹ جو ان سی ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، اور جو اسٹرگل ہوگی، جو جدوجہد ہوگی، وہ ہمیں روڈوں پہ ہی نکل کر کرنی پڑے گی، اور اگر ہم روڈوں پہ نہیں نکلیں گے اور ہم جدوجہد میں پیچھے رہیں گے تو یہ سب کچھ سندھ تقسیم، پنجاب تقسیم، بلوچستان تقسیم، خیبر پختونخوا تقسیم، پورا پاکستان تقسیم کر کے، اور بس یہ ہم سب کو اپنا غلام بنا کر، اور پھر جو ایک بھی آواز نکالے گا وہ پھر چاہے ہم ہوں یا ان کا اپنا کوئی ہو، جو بھی آواز نکالے گا وہ پھر مارا جائے گا۔ اس کی آپ ایک مثال دے لیں کہ ریسنٹ ایگزامپلز ہیں، سرمد میرانی، غنی چانڈیوں کو سنڈے والے دن جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا۔ جیسے ہی ان کو چھوڑا، ہم جج صاحب کے چیمبر سے باہر نکلے،
تو پتہ چلا پولیس کسٹڈی لے کے بھاگ گئی، اور 2 دن تک بغیر کسی لیگل اسٹیٹس کے وہ کسٹڈی وہ اپنے پاس لے کے گھومتے رہے۔ اور پھر جب ہائی کورٹ میں آیا اور ہم نے جج صاحب سے کہا کہ سر اب ان کا کنڈکٹ تو دیکھیں، جو آرڈر تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ ان سے کہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جوڈیشری میں اب وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحت یا دوسرے جو لوور جوڈیشری کے ججز ہیں یا ایون اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرا سکے۔ ان کو چاہیے تھا سب سے پہلا کوشچن ان سے یہ پوچھنا کہ یہ کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کیوں نہیں ہوئی، ایک کوشچن پوچھنا تھا، اور وہ کوشچن پوچھنے کے بجائے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر کے اس کو جو لیگلائز کر کے دوبارہ، اور ان سے نہیں پوچھا، ایون دین ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کمپلائنس کی، کس کے کہنے پہ یہ ہوا، کون تھا وہاں بیٹھا ہوا جو اس ٹائم ان کو فورس کر رہا تھا کہ یہ کسٹڈی، پولیس کو کہہ رہا تھا کہ جج صاحب بلا رہے ہیں اور پولیس کو کہہ رہا تھا یہ کسٹڈی مت لے کے جاؤ، یہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ فیصلے آزاد نہیں ہیں۔ اس طریقے کے فیصلوں سے نفرت بڑھے گی، اس طریقے کے ایکٹ سے نفرت بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے آپ مار کے، جبر سے لوگوں کو بند کر کے آپ حکومت کر لو، حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، حکومت لاشوں پہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم سب آپ کے سامنے ایک لاش ہوں گے، لاشیں گھوم رہی ہوں گی چاہے وہ زندہ ہوں، لیکن اسٹیٹس کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنا، آپ کو ٹی ایل پی کا میں اکثر کہتا ہوں، لاہور میں مرید کے میں ٹی ایل پی کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا۔ وہ جب کورٹ میں گئے انہوں نے کہا ان سے کہ ہماری باڈی تو دے دیں، اب جو تم نے کرنا تھا کر دیا، تو ان کے ہینڈ اوور باڈیز نہیں کی گئی، اور کورٹ نے 6 دن کی ڈیٹ دے دی کہ 6 دن بعد آؤ، اتنی سیریس نیچر کا میٹر۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب یہاں پہ آئے، ان کی ایک پٹیشن ہم لوگوں نے لگائی ہوئی تھی کراچی بار اور دیگر دوستوں نے، کہ جو ان کی ڈگری پہ انہوں نے کوشچن مارک کیا ہوا تھا۔ تو پروسیجر کیا ایڈاپٹ کیا گیا، ایک دن اچانک سے ایک ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن لگتی ہے، اور اپلیکیشن بھی ایک فارمل پارٹی بورڈ آف ریونیو یا کوئی بورڈ لگاتا ہے، ایجوکیشنل بورڈ۔ اچھا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ غلطی سے ریگولر بینچ کے بجائے ڈی بی 1 میں کانسٹیٹیوشنل میں چلے گیا ہے۔ اچھا، جب وہ غلطی سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، اس کو میں خود سنوں گا، اور وہ اس کو خود سننے لگ جاتے ہیں۔ اور جب وہ نوٹس دیتے ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایک تو جس بندے نے اپلیکیشن لگائی اس کی کوئی لوکس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، سیکنڈ تھنگ یہ کہ غلطی سے آپ کے پاس لگا، پھر آپ نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا کہ اس کو میں ہر صورت میں چلاؤں گا، تو آپ کائنڈلی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کو ریگولر بینچ میں جانے دیں۔ انہوں نے بولا نہیں، ہم نے اپلیکیشن لگائی کہ ہمیں آبجیکشن ہے، بولا بس صحیح ہے، اور کچھ ڈسمس کر کے ہاتھ میں۔ یہ جوڈیشری کی حالت اس ٹائم کرنٹ سینیریو میں چل رہی ہے، تو اس سے ہمیں انصاف کہاں ملے گا؟ مورو انسیڈنٹ ہمارے سامنے، 2 بچے شہید ہوئے، ان کی پٹیشن جب لگائی گئی، وکیل صاحب آصف جمالی بھائی سپریم کورٹ میں تھے، جسٹس صاحب کو کہا تھوڑی دیر کا ٹائم دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، پٹیشن ڈسمس کر کے ہاتھ۔ اس سینیریو میں ہمارے پاس جو واحد حل ہے جدوجہد کا، وہ ہمارے پاس صرف ایک ہے کہ ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کا بازو بن کے ہمیں روڈز پہ نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں نکلیں گے، پھر جس طریقے سے 26ویں امنڈمنٹ آہستہ 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 ہماری زندگی کا حصہ بنا دی گئی ہے، تو آگے چل کر 27ویں امنڈمنٹ بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ، اور پھر 28ویں
اور فائنلی چیزیں جو ان سے بالکل جو ختم ہو جائیں گی. تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کسی کو بھی، وہ چاہے کوئی بھی اسٹیپ فارورڈ کرے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کریڈٹ کچھ نہیں ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور جو ہم سب کے رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں. تھینک یو سو مچ قاضی صاحب، ونس اگین تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اگر 27ویں ترمیم کے کیا نیگیٹو اثرات پڑیں گے؟ 27ویں امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری ختم ہو جائے گی، سندھ تقسیم ہو جائے گا 3 حصوں میں. میرے خیال سے وہ کہہ رہے ہیں جو نیا نام دیں گے تینوں حصوں کا، ساؤتھ، سینٹرل اور ایک اور کوئی نام ہے. اور پھر آپ کی جو امینڈمنٹ ہے 18ویں امینڈمنٹ وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے وسائل سارے فیڈریشن کے پاس چلے جائیں گے. پھر اسی طریقے سے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ بنائیں گے، ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹس کی ساری پاورز ختم ہو جائے گی. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے تو سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی، اس کی ساری پاورز ختم ہو جائیں گی. تو اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے پاکستان پہ بہت برا امپیکٹ ہے. اس سے نہ صرف سندھ، پورا پاکستان ڈسٹرب ہوگا، اس سے جوڈیشری ڈسٹرب ہوگی. اور اس کے لیے میرا یہی کہنا ہے کہ ہم سب کو جو ہے جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کو ہم نے پریکٹیکلی اس پہ ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی. زبانی کلامی جد و جہد سے چیزیں کسی بھی صورت میں حل نہیں ہوں گی. اور جو جوڈیشری ہے اس حالات میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائے گی. نہیں دیکھیں، وکلا کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک جو ہوتے ہیں وہ ریگنگ فری ہوتے ہیں، وہ اس حد تک نہیں ہوتے. صحیح ہے، ہاں پولنگز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پولنگز اسٹیشنز ہوتے ہیں. کسی پولنگ میں ہم جیت رہے ہوتے ہیں، کسی میں ہار رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک رزلٹ میری نظر سے گزرا وہ شاید گھوٹکی کا تھا یا کہیں تھا، وہ ایک میرے ذہن میں نہیں ایگزیکٹلی، لیکن جس بھی پولنگ کا تھا وہ کسی ایک پولنگ کا تھا. تو اس کے بعد دوسرے پولنگ اسٹیشن کے بھی رزلٹ کمپائلڈ ہوئے ہوں گے. اور جو سامنے ان کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی ابھی تک میں نے نہیں سنا کوئی ایسا ایلیگیشن لگایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے ریگنگ ہوئی ہے. تو باقی وکلا کا الیکشن ہے، سارے بہتر سمجھتے ہیں. ہم چیزیں دوستوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ووٹ اور سپورٹ ان لوگوں کو دو جو پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ نہ ہوں. اچھا، سندھ بار کونسل کے جو رولس ہیں ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو بہت سی ریزرویشنس ہیں کہ سندھ بار کونسل کے جو رولس ہیں ان میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. آپ کیا ہاں امینڈمنٹ؟ بالکل اس میں ہونا چاہیے. جیسے بینوولنٹ فنڈ ہے جو یہاں پہ 5 لاکھ ہے، پنجاب میں 25 لاکھ ہے، میرے خیال سے 25 لاکھ ہونا چاہیے. اور جو بھی کرائٹیریا ہے سیم ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ جو سوسائٹیز کا ایشو ہے. تو میرے خیال سے جو بھی ای چیزیں ہیں اس میں ہم میکسیمم اپنا اچھے سے اچھا دیں گے.